بات صرف اتنی ہے، وہاں کے مجمع میں اپنی بے عزتی کے خوف سے انہوں نے سارا الزام میرے اوپر دھر دیا، یعنی مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ آج ایک بہت ہی اہم معاملے کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے، وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے، یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا، اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے۔ اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے، اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ ان کو ہمارے آفس سے فون گیا، 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو، اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے، اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا۔ یہاں رک کر کے میں اپنے ناظرین سے ایک بات کہتا ہوں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہو۔ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد عدل ہے کہ آج تک میں نے ہزاروں کی بات تو چھوڑے، 1 روپیہ بھی کسی سے مطالبہ کیا ہو میری تقریر کو لے کر، میرے جلسے کو لے کر، وہ میرے پاس ثبوت پیش کرے۔ قیامت تک وہ ثبوت نہیں لا سکیں گے، اس لیے کہ آج تک میں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آخری سانس تک اسی طرح سے رکھے۔ میں نے کبھی جلسوں کو نہ پیشہ بنایا ہے، نہ میری تقریروں کو کہیں بیچا ہے، میں اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی، رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا ہے، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں، کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں۔ خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، پھر اس کے بعد دن گزرتے گئے، ہم نے سوچا کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، 8 دن پہلے وہ اپنا انتظام کر لیں گے۔ لیکن جلسہ ہونے کے بعد دوسرے دن ہمارے پاس ایک کلپ آتی ہے، اسی جلسے پر، اسی عرس خانقاہ کے عرس کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطیب صاحب ہیں جو پوسٹر بھی ہاتھ میں لیے ہیں اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں لیے ہیں، اور پھر میرے نام کا اعلان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ 1,51,000 روپے ان کو دیے گئے، 2 مرتبہ ٹکٹ انہوں نے بنوایا، اور اس کے بعد جلسے میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے وہ بتائیں۔ میں ان مولوی صاحب سے کہتا ہوں ذرا تو خدا کا خوف کریں اور اپنے علم کا استعمال کریں۔ میں ادب کرتا ہوں آپ کا، اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیتے، کیونکہ آپ کے صاحب سجادہ نے وہ ٹکٹ ہمیں بھیجا ہے ہماری بات پر، آپ اگر ذرا بھی پڑھے لکھے ہوں تو اس کو دیکھتے، وہ ڈمی ٹکٹ ہے، کوئی کنفرم ٹکٹ نہیں بھیجی گئی آپ کو۔ آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، گو آئی بی بو یا کسی ایپ سے کسی نے بکنگ مار کر، اور لاسٹ آنے تک اس پر لکھا ہوا ہے پے ناؤ، یعنی پیسہ ابھی آپ کو بھرنا ہے، وہاں تک کا اسکرین شاٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو بھیجا گیا، اور آپ اس کو ٹکٹ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ 6 لوگوں کا ٹکٹ نکلوایا، اور ایک کہتے ہیں کہ بنگلور سے نکالا، ممبئی سے نکالا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ آپ کو کسی نے چونا لگایا اور اس کا الزام آپ مجھ پر ڈال رہے ہیں، آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے اور آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، اور اس قدر گھناؤنی تہمت ہے یہ کہ پوری امت میں آپ نے انتشار برپا کر رکھا ہے۔ جتنے لوگوں کا دین ریلیٹڈ ہے مجھ سے، ان کے جذبات کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ بہرحال میں اس عالم صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ٹکٹ آپ دکھا رہے ہیں اس کو زوم کر کے پوری قوم کے سامنے دکھا دیں، پھر حقیقت پتہ چل جائے گی کہ کون سی ٹکٹ آپ بتا رہے ہیں۔ اور پھر ہماری جب کسی سے بات ہی نہیں ہوئی، نہ آپ کی خانقاہ سے کسی نے رابطہ کیا ہے ہم سے، نہ ہماری ٹیم سے، نہ میرے اطراف کسی رہنے والے سے، نہ بات ہوئی، نہ کبھی ہمارا لیٹر پیڈ گیا، کچھ نہیں ہے، اور آپ جلسے سے اعلان کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیوں نہیں آئے، اس کا جواب دیں۔ میں جواب یہاں تو آپ کو دے ہی چکا ہوں، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی میں سوال کروں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ نے اتنے بڑی عظیم خانقاہ کے ممبر سے مجھ پر ایک تہمت لگائی ہے اور ایک بہتان لگایا ہے، اور بہتان تراشی اور تہمت کا اس کی سزا کیا ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، عالم ہیں۔ اور ذمہ دار جو خانقاہ کے سجادہ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے جب آپ کو 8 دن پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا،
اچھا، اور یہاں پر رک کر میں کہتا ہوں، ایک صاحب نے آگاہ نہیں کیا ان کو، یہ ہمارے رضا قریشی جو ہماری تاریخ دیکھتے ہیں، انہوں نے باضابطہ آگاہ کیا، وہ 7 منٹ ان کی گفتگو ہے ریکارڈنگ۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک حافظ اقبال صاحب بنارس کے ہیں، یہ 2 دسمبر کو ہی ان کو میسج کر کے بتا چکے ہیں کہ میری مفتی سلمان اظہری سے بات ہو چکی ہے، وہ آپ کے ہاں نہیں آ رہے ہیں، آپ کو ڈیٹ نہیں دی ہے، وہ بھی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میری سلمان اظہری صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ آپ نے یہ تاریخ دی نہیں ہے، اور اس نے آپ کی تاریخ لیا تھا ان سے، وہ تو آ نہیں رہے آپ کے۔ حضرت یہ سب باتیں میری ان سے 2-3 دسمبر کو ہوئی ہے، اور ان کے پروگرام کے 10 دن پہلے میں نے ان کو آگاہ کر دیا، ان کو بتا دیا۔ یہ مجھے بار بار فون کر رہے تھے، تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی تاریخ بھی نہیں لی ہے حضرت۔ اور کلکتہ میں میری حضرت سے بات ہوئی تھی، حضرت نے کہا میں 16 دسمبر بنگلور میں دیا ہوں، آپ کے یہاں کی کوئی تاریخ نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس غلط حرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ نقیب اجلاس کفیل انبر صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کی بھی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، پھر بھی دھڑلے سے سٹیج پر کھڑے ہو کر اتنے آسانی سے الزام لگانا، یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے۔ آج جو امت میں انتشار برپا کر رکھا ہے، مولوی صاحب آپ نے تو اعلان کر دیا اور میرے متعلق 1,51,000 کی بات کر دی، اس کی صفائی کون دے گا؟ قیامت کے دن یہ آپ کے لیے بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ جواب آپ کو دینا ہوگا، 1 روپیہ میرے پاس نہیں آیا ہے۔ اب یہ تو بات ہوئی اس جلسے کی جو میں نے تاریخ دیا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ 8 دن پہلے اورنگ آباد میں رہنے والے میرے ساتھی ہیں مولانا ممتاز نجمی، ان کو بھی میں نے رابطہ کیا اور ان کو واٹس ایپ پہ یہ ساری تفصیلات بھیجی کہ یہ علاقہ آپ کے یہاں سے قریب ہے، آپ جائیے مولانا صاحب ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے تاریخ آپ کو نہیں دی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کوئی دھوکہ دیا ہے۔ اتنی سب چیزیں جب آپ کو پہنچا دی گئی تھی عرس سے پہلے ہی، تو بات صرف اتنی ہے، وہاں کے مجمع میں اپنی بے عزتی کے خوف سے انہوں نے سارا الزام میرے اوپر دھر دیا، یعنی مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ وہاں مجمع میں اعلان کرنا آسان تھا، اس لیے اعلان کر دیا کہ وہ نہیں آئے، فون سوئچ آف کر دیا۔ بہرحال میں ان خانقاہ والوں سے بھی کہوں گا کہ میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، ایک بہت بڑی خانقاہ ہے اور اس کا وقار سلامت رہنا بہت ضروری ہے۔ میں ویڈیو بنانے والا نہیں تھا کہ اہل سنت و جماعت میں انتشار اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو مولانا صاحب کو آپ نے کھڑا کر کے اعلان کروایا، کسی کی عزت اچھالنا آج کے زمانے میں کتنا آسان ہو گیا ہے، نہ تحقیق کی ضرورت ہے نہ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عالم دین جو خطیب ہیں، کم سے کم ایک بار مجھ سے فون کر کے پوچھ لیتے کہ میں ممبر پر اعلان کر رہا ہوں آپ کے نام کا، میرا نام ڈھکا چھپا نہیں ہے اور نہ ہی میرا نمبر چھپا ہوا ہے، ایک بار پوچھ لیتے اور اس کے بعد پھر ان کو جو کہنا تھا۔ عزت سے کھیلنا کتنا آسان ہو گیا ہے آج، کم از کم علماء کو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ایک کھلا میرا اعلان سن لیں، میرے نام سے اگر کوئی 1 روپیہ بھی مانگتا ہے تو جھوٹا ہے، فراڈ ہے۔ یہ جو فراڈ چل رہا ہے، اس کو لے کر میں سارے لوگوں کے درمیان ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ شاہد ہے، نہ میری تقریر کا کوئی نذرانہ ہے، نہ آج تک ہم نے کہیں طے کیا ہے، نہ ہی کہیں کوئی مطالبہ یا ڈیمانڈ ہے۔ یہ صاف صاف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ایسے جلسے کیے ہیں جہاں ہماری گاڑی بھی نہیں جاتی ہے، نہ ہی کبھی میں نے مطالبہ کیا۔ مجھے بڑا افسوس ہے، سوشل میڈیا پر کچھ علماء بھی آئے ہوئے ہیں لیکن اتنی غلیظ گفتگو کر رہے ہیں میرے متعلق، سن کر کے بڑا افسوس ہوا کہ کیا یہ علماء کی شان کو زیب دیتا ہے؟ بنا تحقیق کے اتنی باتیں گڑھے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مہنگا مقرر ہے، ان کے لانے لے جانے پر 1 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ اللہ شاہد ہے، قسم رب ذوالجلال کی، میرے عزیزو، نہ میں نے گاڑی کا کوئی مطالبہ کبھی کیا ہے، نہ رہائش کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے نام سے اگر کوئی تیسرا آدمی بات کرتا ہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو ایجنٹ، کوئی دلال مجھے لے کر کے اگر کوئی بڑی سی بڑی خواہشات کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ انی بری مما یعملون، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے میں بری ہوں، لیکن جو مجھ پر الزام لگانے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں ان علماء کو بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جتنے لوگوں نے میرے نذرانے کو لے کر کے، میرے مہنگے پن کو لے کر کے گفتگو کی ہیں، ان کی سب شکایتیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں رکھتا ہوں۔ مدینہ شریف جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا آپ کا یہ ادنا غلام، آپ کے دربار کا کتا دن رات سفر کر رہا ہے، میں 36 گھنٹے 40 گھنٹے سفر کر رہا ہوں، مہینہ ہو گیا میں اپنی ماں سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، میں یہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، دل دکھ رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر گند جو پھیلائی جاتی ہے اس کو لے کر کے میں کہیں نہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت رکھتا ہوں
کہ یہ میرے متعلق بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک دو نہیں، میں کم از کم 40 جلسے آپ کے سامنے ایسے رکھ سکتا ہوں جہاں ٹکٹ بھی میں نے اپنے پیسے سے بنائے ہیں، ہمارے یہاں کے خرچے سے بنے ہیں۔ نذرانہ تو دور کی بات ہے، ٹکٹ جانے آنے کے ہماری جانب سے یہ کیے گئے ہیں، ہم اس کے بھی مطالبے پر نہیں رہتے ہیں۔ بس میرے پاس وقت کی گنجائش ہے تو میں ہر جگہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شہر جاتے ہیں، ایئرپورٹ جہاں ہیں وہاں جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے اتر کر کے میں تقریباً 21 گھنٹے کا سفر کیا ہوں، بائک کار جس طرح سے بھی آئے ہیں۔ میری کمر اب جواب دے چکی ہے، میں بیلٹ لگا کر کے گھومتا ہوں، ساری چیزیں میری اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ ان تمام باتوں کے بعد پھر اگر یہ تہمت لگتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ وضاحت نامہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہونا اسی لیے پڑا کہ لوگوں میں انتشار نہ پھیلائے۔ میں اس خانقاہ کا بھی بڑا ادب کرتا ہوں، اور جو خطیب صاحب نے اعلان کیا ہے، میں بالمشافہ ان سے میری کبھی ملاقات نہیں، ہو سکتا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا ہو، لیکن خدا را انتشار پھیلانے سے پرہیز کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایک اور نیک رکھے۔ قرآن کی آیت ہے، مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کر لو، ورنہ انجانے میں تم جہالت میں تم شرمندگی نہ اٹھانا پڑے تمہیں اور تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ میں ساری تفصیلات اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، جتنی گفتگو صاحب سجادہ سے ہوئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کلپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز عوام میں اس بات کا خلاصہ ہو جائے۔ یہ بھی کہتا ہوں سوشل میڈیا پر جو یوٹیوب چینلز چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی تنبیہاً میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صرف ویوز کے چکر میں میرے متعلق جتنے گھناؤنے تھمنیل بناتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، قیامت کے دن تمہیں بھی جواب دینا ہوگا، اللہ کریم کی بارگاہ میں تمہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ جھوٹی تہمتوں کے ساتھ، جھوٹے بہتانوں کے ساتھ جو تھمنیل لگاتے ہیں، 51,000 روپے مانگا، 2.5 لاکھ روپے مانگا، 1 لاکھ روپے مانگا، اس سے دین کا نقصان ہے۔ جن لوگوں کے جذبات ہمارے سے جڑے ہوئے دین کے لیے، ان کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، ان سب کا گناہ تمہارے سر پر جائے گا۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھنا، اگر آپ نے اس سے سچی توبہ نہیں کی تو اللہ کی پکڑ جلدی آئے گی، دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ یہ سارے یوٹیوب چینلز کے لیے بھی میں بات کرتا ہوں، بنا تحقیق کے کوئی تھمنیل نہ لگائیں ورنہ دین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔